بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی علیہ السلام 25 سال چپ کیوں رہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور نہج البلاغہ سے اس سوال کا جواب پیش کریں گے۔ البتہ اگر اس سوال کو تھوڑا سا بدل دیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی چپ نہیں رہے، بلکہ علی نے قیام کیوں نہیں کیا۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی درد بھری زندگی، اور کچھ ایسی درد بھری زندگی ہے، میں سوچ رہا تھا جناب پیغمبر اکرم کے بعد ان 25 سالوں میں جو سب سے بڑی چیز پیش کی جاتی ہے کہ بڑی زمینیں، بڑے ممالک فتح ہوئے۔ جب یہ فتوحات کی بات آتی ہے تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ یہ کہ وہ ذات گرامی جو ہر جنگ کا علم بردار رہا اور تاریخ اسلام کی بڑی بڑی جنگوں کا فاتح رہا، بدر لیجئے، احد کو دیکھیے، خندق کو دیکھیے، خیبر کو دیکھیے، حنین کو دیکھیے، یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہیں، یہ خیبر جیسی جنگ، خندق جیسی جنگ جس شجاع کے ایک وار سے فتح ہوئی، ان اتنی فتوحات میں کہیں اس کی یہ تلوار ذوالفقار چلتی ہوئی نظر کیوں نہیں آئی؟ اب اگر علی چپ کیوں رہے، اس دوسرے سوال کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو یوں کہیے کہ علی نے قیام کیوں نہیں کیا۔ علی نے قیام کیا، اور دو پہلو علی علیہ السلام کے قیام کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات بڑی وسیع ہے اور انشاءاللہ اس کو کبھی عرض کریں گے۔ ہم نے اس کتاب نہج البلاغہ اور معرفت امام علی میں جناب امیر علیہ السلام کی اس سیرت کو بیان کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام چپ نہیں رہے، بلکہ ہم نے اس کتاب میں 21 مقامات نہج البلاغہ سے ایسے نکالے ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنی مظلومیت کا مرثیہ پڑھا، اور ایک مرثیہ آپ کو سنا دوں، بات لمبی نہیں کروں، اس لیے کہ اس میں 21 موارد اور کافی تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے معرفت امام علی از نہج البلاغہ۔ میں فقط آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کا خط نمبر 36 اگر آپ دیکھیے، جناب عقیل ابن ابی طالب نے جناب امیر علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اور جناب امیر علیہ السلام نے اس خط کا جواب دیا۔ اس خط کے جواب میں جناب امیر علیہ السلام لکھتے ہیں، فقد قطعوا رحمی وصلبونی سلطان ابن امی، بھیا مجھ سے میری ماں جائے کی حکومت و سلطنت چھین لی گئی۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہاں ترجمہ کیا، میرے ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کی مظلومیت ہے جو جناب امیر علیہ السلام نے بار بار اس کو پیش کیا اور بیان کیا۔ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک تو اپنی مظلومیت کو اور حق کے چھن جانے کو بیان کیا، اور دوسرا جناب امیر علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اپنی ولایت کو، اپنی امامت کو پیش کیا ہے۔ مثلا ایک پہلو اس کا بیان کرتا جاؤں، جناب امیر علیہ السلام کا اگر دوسرا خطبہ دیکھیے، ظاہر ہے یہ ترتیب سید رضی کی ہے، اس خطبے کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لہم خصائص حق الولایہ وفیہم الوصیہ والوراثہ، کہ ان کے لیے حق کی ولایت ہے، ان کے لیے وراثت ہے، یہ اس عہدے کے حامل ہیں اور اس عہدے کے لائق ہیں، اس لیے کہ لا یقاس بعال محمد احد من هذه الامہ لا یسوی بہم۔ یہ کیا ہے؟ ایک طرف جناب اس کو نچوڑ اگر پیش کریں تو دو لفظ بنتے ہیں۔ ایک طرف جناب امیر علیہ السلام اپنا حق بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنی مظلومیت بیان کر رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ جناب امیر علیہ السلام چپ تھے، نہیں، چپ نہیں تھے۔ جب تک جناب زہرا مرضیہ رہیں وہ بھی حق علی کے لیے بولتی رہیں، اور جناب سیدہ کا بالخصوص وہ خطبہ جو مہاجرین و انصار کی عورتیں جب بی بی کی بیمار پرسی کے لیے جاتی ہیں تو وہاں جو بی بی نے خطبہ بیان فرمایا وہ حق علی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر جناب امیر علیہ السلام نے قیام نہ کرنے کے مختلف مقامات پر جو وجوہ بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی جس خطبے کو سامنے رکھ کے نہج البلاغہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے، لہذا ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے، یہ ہے خطبہ نمبر 3،
جہاں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں چپ رہا، اور وہاں امام فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو پہلو تھے۔ ایک یہ تھا کہ میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں۔ عجب لفظ ہیں جناب امیر علیہ السلام کہ ابھی اس میں سے مظلومیت علی بھی ظاہر ہوتی ہے اور صدائے علی بھی ظاہر ہوتی ہے، اور جناب امیر علیہ السلام کی جس کو چپ کہیے اس کی وجہ اور سبب بھی ظاہر ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سارا کچھ میں تھا، اپنے فضائل بیان کیے جیسے ہم نے عرض کیے ہیں، بلکہ فضائل جناب امیر علیہ السلام کے بیان کر دوں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کا لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی میں صبر کروں لوں۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کٹے ہاتھوں سے۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے یہاں اس خطبے میں اپنے صبر کو ترجیح، لہٰذا میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے، میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ ہے خطبہ شکشکیہ جس کو کہتے ہیں۔ بہرحال چونکہ اکثر اس خطبے کو اختلافی خطبہ پیش کیا جاتا ہے لہٰذا ہم زیادہ اس پہ نہیں رکنا چاہتے۔ اس قسم کے الفاظ اگر آپ دیکھیے تو خطبہ نمبر 26 میں جناب امیر علیہ السلام نے وہاں بھی نقل کیا ہے، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی اپنا معین و مددگار نظر نہ آیا۔ میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں پھندے تھے مگر میں نے غم و غصہ کے گھونٹ پی لیے اور گلو گرفتگی کے باوجود حنزل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا۔ علی کے لیے یہ مشکل تھی، لیکن جناب امیر علیہ السلام نے یہاں جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں آواز اٹھاتا تو اہل بیت کے علاوہ کوئی میرا مددگار نہیں تھا، میرے مددگار نہیں تھے، اس لیے میں نے چپ رہا۔ تو ایک وجہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے کہ میں چونکہ مددگار نہیں تھے اور اس لیے میں چپ رہا اور صبر کیا۔ ایک بڑی مہم وجہ جو جناب امیر علیہ السلام نے یہاں بیان کی ہے اس کو اگر آپ دیکھیے تو یہ خط نمبر 62 میں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ویسے تو اسی قسم کے الفاظ خطبہ نمبر 215 میں بھی ہیں، اگر وہاں آپ دیکھیں تو امام فرماتے ہیں میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنے اہل بیت کے سوا نہ کوئی معاون نظر آیا اور نہ کوئی سینہ سپر اور معین دکھائی دیا، تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں غم و رنج کے پھندے تھے مگر میں لعاب دہن نگلتا رہا اور غم و غصہ پی لینے کی وجہ سے ایسے حالات پر صبر کیا جو حنزل سے زیادہ تلخ اور دل کے لیے چھریوں کے کچوکوں سے زیادہ المناک تھے۔ یہ جناب امیر علیہ السلام اپنی مظلومیت اور یہاں بھی وہی چیز بیان کی ہے کہ جو اہل بیت کو بچانے کے لیے اور معاونین کی کمی کے لیے۔ لیکن اگر آپ خط نمبر 62 کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے اس کو تھوڑا اور واضح کیا اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ان حالات میں، یعنی جب جناب امیر علیہ السلام سے خلافت لے لی گئی تو ان حالات میں نے اپنا ہاتھ روک کے رکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا حق چھن گیا، لیکن دوسری طرف بہت سارے ایسے افراد تھے جو دین کو مٹانے کے سوچ رہے تھے۔ مسیلمہ و طلیحہ وغیرہ جو مرتد ہو کے نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اسلام کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رخنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طرف وہ مرتد اسلام پر حملہ آور ہو کے اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، ایک طرف میری حکومت چھین لی گئی۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اب حکومت کے چھن جانے پر خاموشی یہ مجھے زیادہ قابل قبول تھی اس سے کہ اسلام کو نقصان پہنچے۔ جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے یعنی یہ حکومت
اس میں کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، اس طرح جیسے سراب بے حقیقت ثابت ہوتا ہے، یا جس طرح بدلی چھٹ جاتی ہے، یعنی آپ کی حکومت تو بڑے مختصر سی مدت کی ہے۔ چنانچہ میں ان بدعتوں کے ہجوم میں اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر آگے جناب امیر علیہ السلام پھر حکومت ملنے کے بعد کے حالات کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں عزیزان جو چیزیں عرض کی جا سکتی ہیں کہ امام خاموش نہیں تھے، بلکہ امام اپنی مظلومیت بھی بیان کرتے رہے، امام اپنا حق امامت بھی بیان کرتے رہے، اور جب امام نے قیام نہ کیا تو اس کی دو وجہ بتلائی ہیں: مددگاروں کی کمی اور دین اسلام کو منافقوں اور مرتدوں کے ذریعے سے کمزور کرنے کے رکاوٹ بننے کے لیے امام نے خاموشی اختیار کی۔ پروردگار حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔